السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سوال تھا کہ 27 رجب کا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، 27 رجب کو روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت ہمیں حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے اعمال سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 27 رجب کا روزہ نہیں رکھا اور نہیں رکھنے کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں کبھی بھی 27 رجب کو روزہ رکھا ہو، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں اسی سوال کے سے متعلق، اسی سوال سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے 27 رجب کو روزہ رکھا، تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں لوگوں نے جو ہے 27 رجب کے نام سے روزہ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، غصے میں اٹھے اپنی جگہ سے، اور اٹھ کر ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے روزہ رکھا تھا، اور ان سے کہا کہ ابھی جا کر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ، اور میرے سامنے تم کھاؤ اور پیو، اور اس بات کا ثبوت دو کہ تم روزے سے نہیں ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، صحابہ کرام کر کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے لیے ایک نہج ہے، طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ چاند کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو گے، گویا کہ تم میری اقتدا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اب یہ روزے کا رکھنا اور اسی طرح سے شب معراج کو جاگنا، یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہے، تو ہمیں اس عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ اور 27 رجب کو گویا کہ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس روزے کو یوم عرفہ سے بھی بڑھ کر درجہ دے دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے، وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ یہ بڑا روزہ ہے۔ اب اس روزے سے بڑھ کر اس کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ اس کا نہ درجہ سنت کا ہے نہ نفل کا ہے، اور اس روزے کا کوئی جو ہے ثبوت ہی نہیں ملتا ہے، پھر بھی لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ثبوت لاؤ، حدیث لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لاؤ، صحابہ کرام کا عمل لاؤ، دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے صحابہ نے 27 رجب کو روزہ رکھا ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا، تو وہ لوگ جو روزے سے تھے تو فوراً کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے، اور انہوں نے روزہ گویا کہ جو رکھا ہوا تھا غلط عقیدے کے طور پر، غلط تصور کے طور پر، غلط خیالات کے طور پر، اور غلط معلومات کے طور پر، یا غلط سوچ کے اعتبار سے انہوں نے جو روزہ رکھا تھا، انہوں نے اس روزے کو توڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب سوچیے کس کی سنت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا نبی کی سنت، صحابہ کی سنت سے بڑھ کر کوئی اور سنت ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم اس میں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلا جو سوال پوچھا گیا ہے، سوال نمبر 3، اس کا جواب اگلی ویڈیو میں آپ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔